ہم ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. آپ سب کا میں ممنون مشکور ہوں جو آپ لوگ سب جوائن کر رہے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ اس ہمارے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرمائے. اور یہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. کسی کا نہ کچھ نام ہونا ہے، نہ شہرت ہونا ہے. کسی کا ریپیٹ کر لیتا ہوں میں کہ جیسا قرآن کی تفسیریں کیے ہیں تو کب سے 1200 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے جو مفسرین نے شروع کیا ہے تو ہر زمانے میں لوگ تفسیریں کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن تو وہی ہے مگر ہر ایک انسان اپنی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے انٹرپریٹیشن کیا ہے آیت کا. تو میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی ٹاپکس ہیں ان کو مجھے جیسا سمجھ میں آتے ہیں اس طریقے سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. بس وہ اور کوئی بات نہیں. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی ہم کو کچھ سننے بیٹھنے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قبول کر لیں. اس کے اختتام پہ ہم دعا کر لیں گے کہ بہت سارے ہمارے دوست احباب رشتہ داروں میں لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ اختتام پہ اس پوائنٹ کو. اچھا، آج کی ابتدا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اپنے پرسنل چوائسز رہتے ہیں. جیسا کوئی کسی کے شادی کا موقع آتا ہے تو لڑکا اور لڑکی کیا کرتے ہیں کہ ان کے ایک سٹینڈرڈ رہتے ہیں پسند کرنے کے لیے کہ کس قسم کے چاہیے. گورا رنگ چاہیے یا براؤن چاہیے، اونچا خط چاہیے یا کم خط چاہیے، دبلے چاہیے یا موٹے چاہیے، یا مختلف. میں بیان کرنے کا مطلب ہر انسان کا اپنا اون سٹینڈرڈ رہتا ہے پسند کرنے کا. اچھا، تو اس لحاظ سے مجھے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کے خالق ہے، سارے انسانوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو کوئی اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے کہ اپنے مخلوقات میں کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں کس کو کم؟ ان کا بھی کوئی چوائس ہونا چاہیے نا. جیسا ہم اپنا سٹینڈرڈ رکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کا ڈیفرنٹ ہے، تو مجھے خیال ہوا کہ اللہ کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے کیا؟ مخلوقات تو سب اللہ کے ہیں، سب اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، مگر اللہ کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہے کہ ان مخلوقات میں کسی کو زیادہ پسند کرتا ہے کسی کو کم؟ اس تعلق سے میں سوچتے رہا. تو الحمدللہ ایک مجھے قرآن میں ایک آیت نظر آ گئی اور اس میں اس کا جواب مل گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو مرد اور عورت بنائے، نیشنز بنائے، الگ الگ مختلف جگہوں میں رکھا. اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تعارف ہو جائے تم لوگوں میں. تعارف ہو جائے کہ کون کیسے ہیں. مگر اللہ کے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم سب میں جو زیادہ اکرام اور پسندیدہ کون ہیں لوگ، وہ جو ہے جو تقوی کرتے ہیں. تو اب ہم کو جب پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ کون ہیں، جن کے پاس تقوی ہے. اور تقوی کے تعلق سے سوچ لیجئے، تقوی جو ہے عربی لفظ ہے وہ وقا سے بنا ہے. وقا کے معنی ہے بچنا، ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، ٹو سیو یور سیلف. یہ وقا کے معنی. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب سورہ فاتحہ کب نہیں پڑھتے. ہر نماز میں بغیر سورہ فاتحہ کے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی. ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ضروری ہے. اور سورہ فاتحہ میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں الرحمن الرحیم، اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اس کے بعد اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ دعا کرتے ہیں. تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلائے ہم کو.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ساری تم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد چونکہ تم لوگوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی، تو تمہاری ہدایت کے لیے ہم القرآن الکریم دے رہے ہیں، یہ تمہاری ہدایت جو تم مانگ رہے تھے، ہدایت یہ ہے۔ مگر اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صرف متقین کے لیے، تو تقویٰ کا یہ بھی اہمیت معلوم۔ اچھا، ہدایت اگر اب لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ نا بھائی متقی کے لیے کیا ہدایت چاہیے، وہ تو تقویٰ پہ آلریڈی ہے، جو گناہگار ہیں ان کو جو ہدایت چاہیے تھا، قرآن ان کے لیے آنا چاہیے۔ نہیں، آپ کو میں بتا دوں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی فلور پہ کبھی پانی وغیرہ گر جاتا ہے، ویٹ ہو جاتا ہے، تو اب آپ پانی اس کو جذب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسپنج یوز کرتے ہیں نا، سم تھنگ وچ کین ابزارب۔ تو یہ ہدایت جو ہے نا اس دل میں آئے گی جس دل میں اس کو جذب کرنے کی طاقت ہو، جبھی آئے گی ہدایت، اس کے بغیر تو نہیں آتی۔ دل سوک کرنا چاہیے نا۔ اب آپ کوئی ہارڈ اسٹف لے کے، جب پانی گرا ہوا ہے آپ پتھر لے کے اس پہ لگڑیں گے کہ تو پتھر میں کچھ پانی جذب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے تو اسپنج چاہیے، کوئی کلاتھ ڈالیں گے جس کو آپ کو دبائیں گے تو وہ سارا ابزارب کریں گا۔ تو آپ کی ہدایت کو ابزارب کرنے کے لیے دل میں تقویٰ ہو تو جب اس کو قبول کرتا ہے، ہدایت کو قبول کرے گا۔ ایک چیز یہاں بیان کر دوں میں، ایک حدیث ہے، اس کے تعلق سے جب بھی پڑھتا ہوں مجھے بڑا اس کا زبردست اثر ہوتا ہے اور پریشانی بھی ہو جاتی ہے، کہ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، نادم ہو، توبہ کرے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی وجہ سے وہ سیاہ نقطے کو نکال دیتا۔ لیکن اس کے بعد کوئی گناہ کیا اور سیاہ نقطہ لگ گیا، اس کے بعد وہ معافی بھی نہیں مانگا اور اس کے اوپر تکبر کر کے اس پہ رہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ مجھے پسند تھا، میں نے کر لیا۔ اس کے بعد وہ نقطہ رہتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے، تیسرا، ایسے کتنے مرتبہ کرتا ہے تو پورے دل پہ سارے نقطے جب لگ جاتے ہیں تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ہدایت اس میں جذب نہیں ہوتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، یہ سورہ الف لام میم میں جب شروع کریں گے تو پہلا رکوع جہاں ختم ہوتا ہے، اب ان کے دل پہ جو ہے مہر لگ گئی ہے، اب اس پہ کوئی چیز آنے والی نہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ تقویٰ کے لیے آپ کے دل میں ہدایت کے لیے جذب کرنے کی طاقت ہو تو جب کہیں آپ کو ہدایت ملتی ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک چیز آپ کو بتا دوں، میں کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، بعض مرتبہ پریکٹیکل جو ہمارے ایشوز رہتے ہیں ان کو لا کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب ہم کہیں جا رہے ہیں، ایک ضرورت سے جا رہے ہیں، کسی جگہ ہم کو اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر لیٹ ہو گئے نا تو آپ کار کی اسپیڈنگ کرتے ہیں، تیز بھگاتے ہیں تاکہ آپ وقت پہ سے پہلے ہی آپ اس جگہ پہ پہنچ جائیں کیونکہ لیٹ ہے۔ بعض مرتبہ راستے میں ٹریفک مل جاتی ہے تو ٹریفک سے تھوڑا لیٹ بھی ہو جاتا ہے، جہاں سے موٹر ویز اگر مل جائے تو وہ چلاتے ہیں۔ مگر چلاتے چلاتے اگر آپ کو کوئی سائن آ گئی اسپیڈ کی، آپ 50 مائل سے چلا رہے ہیں، 60 مائل سے چلا رہے ہیں، 70 مائل سے چلا رہے ہیں، اگر آپ ایک آ گئی سائن آ گئی کہ یور اسپیڈ لمٹ از دس، 30 آ گئی، 50 آ گئی، 40 آ گئی، جو بھی آ گئی، تو جیسے آپ نے کیمرے کی سائن دیکھ لی کہ اسپیڈ گوئنگ ٹو بی چیکڈ، فوراً آپ کی کار کی اسپیڈ کم ہو جاتی ہے اور جو لمیٹڈ ہے اس کے اوپر آپ چلانا شروع کرتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ اس کے جواب یہ دیں گے کہ بھائی دیکھو کیمرہ لگا ہوا ہے، ہماری اسپیڈ کار کی آ جائے گی تو ایک تو ہمارا وہ ریکارڈ ہو جائے گا، فائن بھی ہوگا، یہاں تو لائسنس کے اوپر پوائنٹس بھی لگ جاتے ہیں۔ تو آپ کیا ہے، آپ ایک کیمرے کا شمار کر لیا۔ تو تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ ایک تو فیئر آف اللہ بولتے ہیں، اللہ کا خوف، دوسرے یہ ہے کیا ہے، گاڈ کانشیسنیس، ٹو بی اویئر آف دا پریزنس آف گاڈ آلمائٹی۔ تقویٰ کا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ کیمرے سے ڈر گئے تو اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو تقویٰ کیا ہے،
بس احساس ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ 24 گھنٹے آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ یہی نہیں ہے کہ جس وقت نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر، بس اللہ اسی وقت ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تو 24 گھنٹے آپ کو، ہر سیکنڈ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ علیم البصیر، جو اللہ تعالیٰ علیم ہے نا اور بصیر ہے، تو ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ خیال رہے نا کہ اللہ ہم کو 24 گھنٹے ہم کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ تقویٰ ہے، اصل تقویٰ ہے۔ اور تقوی کے واسطے عربی میں ایسا 3 الفاظ آئے ہیں، خوف بھی آیا ہے، خشیہ بھی آیا ہے، تقویٰ بھی آیا ہے۔ خوف اور خشیہ کے تو معنی تو خوف کے ڈر کے بھی ہے۔ تقویٰ کے مطلب یہ ہے کہ خوف بھی ہو مگر خوف میں ان بریکٹ لو، فیئر ان بریکٹ لو، یعنی خوف بھی ہو، محبت کے ساتھ خوف ہو۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں۔ ہم جب رہتے تھے کہ اسموکنگ شروع کر دیے تھے، مگر وہ کہتے تھے، احتیاط کرتے تھے کہ جب ان کے والد کلیکٹ کرنے آتے تھے تو اس کے پہلے وہ بجا کے پھینک دیتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ اسموکنگ تو کر رہے ہیں مگر والد کا خوف ہے کہ وہ مجھے اسموکنگ کرتے ہوئے نہ دیکھیں۔ تو یہ جو خوف ہے، یہ خوف جیسا کسی سانپ بچھو کے یا کوئی آپ کو جو ہارم کرنے والی چیز ہے اس کا خوف نہیں ہے۔ وہ خوف میں نفرت ہے۔ یہ خوف میں محبت ہے۔ آپ کے والد سے محبت ہے مگر ان کا خوف بھی ہے کہ وہ آپ کو نہ دے۔ دوسری مثال دیکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی لڑکے نے کسی لڑکی کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی تھی، ان لوگوں میں دوستی ہو گئی تو وہ ایک انگریز جو تھے ان کا بیان کر رہا ہوں میں، تو وہ لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، تو وہ ان کو انوائٹ کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو اس وقت وہ کہتے تھے کہ لڑکی سے کہ دوستوں سے انہوں نے فون کر کے پوچھا کہ میں آج اپنی گرل فرینڈ کو بلا رہا ہوں، تو کچھ اس کے لیے کھانا بنانا چاہ رہا ہوں، تم یہ بتا دو کہ کون سا کھانا اس کو پسند ہے اور کون سا کھانے سے وہ نفرت کرتی۔ ایسا نہ ہو کہ میں ایسا کھانا بنا کے رکھوں اس کے سامنے جو ہیٹ کرتی ہے، تو وہ اس کی ہیٹ سے وہ مجھے بھی ہیٹ کرے۔ تو یہ جو فکر ہے کہ میں جس کو بلا رہا ہوں ان کو کوئی ایسی چیز نہ پیش کروں کہ وہ ان کو ناپسندیدہ ہو، تو یہ اگر وہ ناپسندیدہ ہو تو اس کا جو ڈر ہے وہ اس کو فیئر ان بریکٹ لو، تو تقوی یہی فیئر ان بریکٹ لو۔ اچھا، اور آپ کے تعلق سے گاڈ کانشیسنیس اور ٹریفک لائٹ کا جب بتایا ہوں نا میں آپ کو بتاؤں اس تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے بہت مرتبہ سنا بھی ہوگا مگر پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، کوئی ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ تو لوگوں نے اپنے طور سے کچھ اس کو ایکسپلینیشن کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ خاموش تھے، تو حضرت عمر نے سب سے پوچھنے کے بعد، یہ خاموش تھے تو ان سے پوچھا کہ ابی آپ کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جواب دینے کے بجائے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ سوال کرو، کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، کبھی ایسا وقت آیا ہے، کبھی ایسا موقع ملا ہے آپ کو کہ آپ خاردار جھاڑیوں میں سے کبھی گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ایسا موقع ایک مرتبہ آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس راستے سے آپ کیسا گزریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو کپڑے پہنا تھا، جو لباس تھا، اس کو میں نے لپیٹ لیا، اپنے جسم سے لگا کے بہت احتیاط سے راستے سے گزرا ہوں تاکہ وہ کانٹے نہ چبھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بس یہی سننا چاہ رہا تھا میں، آپ نے جو بیان کیا وہی تقویٰ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ بس دنیا میں ایسا چلے جانا کہ آپ دنیا کے اٹریکشن میں الجھ نہ جائے، جیسے کانٹے چبھتے جاتے ہیں نا، آپ کا لباس اس کانٹے میں نہ الجھے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں کہ زندگی ایسی گزارو کہ دنیا میں الجھنا نہیں، دنیا سے تو گزرنا ہے۔ اس کے واسطے ایک اکبر الہ آبادی کا ایک غزل تھی، معاف کرنا میں شعر ویسے زیادہ نہیں بولتا مگر کبھی موقع آیا تو بول دیتا ہوں۔
اکبر الہ آبادی کا شعر تھا، یہ ہم نے بچپن میں سنا ہے، یہ گانے تھے، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ آپ جا رہے ہیں کبھی ونڈو شاپنگ کرتے ہیں نا، تو دکانوں کے اوپر سے گلاس کے اندر سے چیزیں دیکھ لیتے ہیں، تو ونڈو شاپنگ جو ہے یہ تقویٰ ہے، دنیا سے ایسا گزرنا کہ صرف دیکھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس میں جا کر شاپنگ میں انوالو نہیں ہوں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ تو یہ بتانا یہ تھا کہ یہ، اور دوسرا اس کو سمجھانے کے لیے میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ پریکٹیکل ہمارے ساتھ جو حالات ہوتے ہیں اس کو ایگزامپل بنا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کسی نے ایسے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو اس زمانے میں کسی دوست نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم انتظار کرتے رہے، اس کے کچھ دنوں بعد فن فیئر تھا۔ فن فیئر پتہ نہیں ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں، کوئی یہ فن اٹریکشن کے ایک جگہیں ہوتے ہیں جہاں ایک جگہ آپ کو انٹرنس میں آپ ٹکٹ لیتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں، اس کے پورے اطراف میں کئی اٹریکشنز رہتے ہیں، وہ اس کو میں کیا ایکسپلین کروں، کرتبے ہوتے ہیں، جھولے رہتے ہیں، رائڈس ہوتے ہیں اس میں، اور ان کے شاپس بھی رہتے ہیں، مختلف قسم کے چیزیں رکھاتے ہیں، اور میجک کے کچھ لوگ میجیشین وہ بھی اپنے کرتب بتاتے رہتے ہیں، تو وہ فن فیئر رہتا ہے۔ تو اس وقت کسی نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں آپ کو لے جاتا ہوں سمجھانے کے لیے، میرے ساتھ چلیں۔ جب انٹر ہوئے تو وہاں جو ہے ایک تو انٹرنس کے پاس سے ہم نے پانی خرید لیا، تو پانی جو ہے گلاسوں میں ڈال دی، ایک ایک گلاس جو کانچ کی رہتی ہے گلاس کو فل اپ کر لیے۔ اس کے بعد وہاں واکنگ اسٹکس بھی تھے، تو انہوں نے ایک اسٹک بھی لے لیا اپنے ساتھ۔ اب اس کے ساتھ اب یہ جو دوست تھا اس کو کہا کہ یہ جو گلاس ہے نا، یہ پانی کا فل گلاس ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑ لو۔ اس کے بعد جو پیچھے والے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اب میں یہ جو واکنگ اسٹک ہے لکڑی لے کے چل رہا ہوں، اب انٹرنس کے پاس سے نکلے ہیں، اب یہ سارا راستہ جو ٹیڑھا بنگا چل رہا ہے، موو ہو رہا ہے، اس سارے راستے سے آپ کو یہ گلاس پکڑے ہوئے جانا ہے، اور پورا لبریز تھا، فل ہائٹ پہ واٹر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے میں لکڑی لے کر آپ کے ساتھ چل رہا ہوں، اگر اس گلاس میں سے ایک بھی ڈراپ گر گیا تو میں اس لکڑی سے آپ کے سر پہ زور سے ماروں۔ تو انہوں نے کہا کہ بس احتیاط سے چلنا۔ تو وہ کیا کیے، انٹرنس سے لے کے پورا فن فیئر جو ہے جتنے جگہوں پہ ٹرن ہو رہی ہے پورے ٹرن کرتے سارا راستہ چلے گئے، تاکہ وہ اینڈ پہ آئے، ایگزٹ کے پاس آ گئے، آ کے کھڑے رہے، گلاس میں سے ایک ڈراپ بھی نہیں دکھا، ایک ڈراپ بھی نہیں گرا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ کو ایک گلاس اور اس کا لیول دیکھتے ہوئے واک کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت اچھا کیا آپ نے، مگر فن فیئر کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کس فن فیئر کی بات کر رہے ہیں؟ میرے تو آنکھیں تو بس ایک گلاس پہ تھی کہ ایک ڈراپ بھی گرا تو پیچھے لکڑی سے میرے سر پہ مار لگنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے، تقویٰ is to walk through the world without getting involved in the worldly affairs۔ آپ نے جو ہے آپ نے یہ نظر رکھی کہ پانی تو نہیں گر رہا ہے، اور اٹریکشن جو تھے اس میں سے گزر گئے، مگر اس کے اوپر نظر نہیں ڈالی۔ تو دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری جو دنیا ہے اس سے مجھے کیا لینا، میں تو ایک ایسا مسافر ہوں جو جب تھک کے درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں تو میں ایسا لیٹ جاتا ہوں، بس تمہاری دنیا سے کیا لینا۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے، اٹریکشنز ہیں مگر ان اٹریکشن سے ہم کو ایسا گزرنا ہے کہ ہمارا دل اس میں نہ الجھ جائے، ان کانٹوں میں نہ پڑ جائے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا، تو کہا تھا کہ ابی بن کعب نے کہا کہ ایسی طریقے سے گزر جاؤ دنیا سے کہ ان کانٹوں میں آپ کا جو کپڑے پہنے ہیں نا وہ الجھ نہ جائے۔ بس یہ ایکسپلینیشن تھا تقویٰ کا، تو انہوں نے یہ بتا دیا گیا۔ اب اچھا دوسری چیز یہ بتاتا ہوں میں، اب جو یہاں تو کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں تو ان کے تعلق سے تو ذرا ایکسپلینیشن اچھا ہوگا۔ پیڈیاٹیشین جو رہتے ہیں نا
डेवलपमेंटल पीडियाट्रिक एक ब्रांच है पीडियाट्रिक की, उसमें क्या बच्चे जब पढ़ते उसके बाद जब बच्चा कुछ उम्र का हो जाता है ना, छोटे से कुछ महीने हो जाते हैं ना, तो उनका एक हियरिंग टेस्ट होता है। तो टेस्ट क्या रहता है, बच्चे को वो घंटी बजाना शुरू करते हैं। घंटी जब बजाते हैं ना, तो बच्चा क्या है, सामने अट्रैक्शन को देख रहा है, अच्छे अच्छे फोटोज हैं उसके सामने, बेहतरीन टॉयज बताते जा रहे हैं, और बच्चे के पीछे से एक बेल को रिंग कर रहे हैं, बेल की आवाज आती, बेल बेल रिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे आवाज कर रहे हैं कि जिस उसका नॉइज है। अच्छा, अगर बच्चा उन जो सामने जो चीजें बता रहे हैं उन अट्रैक्शन में लग जाए और पीछे से जो आवाज आ रही है उसको इग्नोर कर ले, तो वो कहते हैं द चाइल्ड हैज फेल्ड हिज टेस्ट, हियरिंग टेस्ट। अच्छा, आवाज आने पे अगर कोई बच्चा सामने अट्रैक्शन तो देख रहा है मगर कानों के करीब आवाज आ रही है, तो फौरी गर्दन मोड़ कर अगर पीछे देखे कि आवाज कहां से आ रही है, तो उसको कहते हैं कि द चाइल्ड हैज पास्ड हिज हियरिंग टेस्ट। ये मैं सिर्फ आपको मिसाल देना चाह रहा था कि क्या है, पीडियाट्रिक में जो है ये आपको एक टेस्ट होता है, हियरिंग टेस्ट, तो उसमें तो हमारा भी यही हाल है। दुनिया में अगर ऐसे रहें कि दुनिया में इन्वॉल्व हो जाएं, और जो अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि इन चीज़ों से एहतियात करो, उन चीज़ों को कंप्लीटली इग्नोर करके बिल्कुल 100% दुनिया में इन्वॉल्व हो गए, तो जैसा द चाइल्ड हैज फेल्ड हिज हियरिंग टेस्ट, तो आपने भी दुनिया में आने का जो मकसद था वो फेल हो। दुनिया के अट्रैक्शन तो आपको मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, मगर अल्लाह ताला ने जो चीज़ों से आपको कहा कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, इन चीज़ों से एहतियात करो, बस उसमें अगर आपने वो चीज़ को फॉलो नहीं किए, तो आपने दुनिया में आने का मकसद जो था आपने उस मकसद को फेल कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अब दो तीन पॉइंट्स और थे, मैं बयान कर देना चाह रहा हूँ। अच्छा, शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरतुन नबी जो है 7 वॉल्यूम्स में उन्होंने लिखी है, उसमें तक़वा के ताल्लुक से उन्होंने जब टॉपिक चैप्टर स्टार्ट किया है, उन्होंने कहा कि सारे तक़वा को अगर आप एक लफ्ज़ में कहना चाहते हैं, तो वो आपकी दुनिया में आने का जो असल मकसद है, वो तक़वा जो है उसके ऊपर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके नमाज, रोज़े, इबादतें और हर चीज़ को कबूल कर ले, तो उसके लिए तक़वा इस्तेमाल करना। तक़वा के बगैर आपकी इबादतें कहाँ कबूल होंगे, कहाँ के, अगर आप अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत ना करेंगे तो वो इबादत कैसा कबूल होगी। अगर उसमें दूसरों के बताने के लिए और दूसरों की तारीफ चाहने के लिए अगर कोई इबादत कर दिया, तो वो उसमें आपने अल्लाह के अलावा किसी और को भी मिला लिया। तो तक़वा क्या है, आप जिंदगी में ऐसी गुजारें कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा आपके पेश नज़र रहे, वो असल चीज़ है। और हमारे आने का मकसद भी क्या है, अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा क्यों है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि टेस्ट करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आपको भेजे हैं दुनिया में इसलिए कि देखें कि कौन नेक काम करता है, कौन अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करता है, कौन नाफरमानी करता है। ये असल मकसद हमारे दुनिया में भेजने का ये है, इसको कभी ना भूलें, इसको हमेशा याद रखें। अच्छा, हज़रत जो हम तक़वा के ताल्लुक से कुछ आयतें हैं, मैं जो हमारा ये लेसन है उसके ताल्लुक से मैं उसको पॉइंट की शक्ल में आपको
ٹیکسٹ کر دیتا ہوں، وہ آج کے لیسن کے بعد ان آیتوں پہ ذرا غور بھی کر لیں. تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کے تعلق سے ہم کو کیا سوچنا ہے، کیسا کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تقویٰ کا اہتمام کرو، اور جب تک کہ تقویٰ حاصل نہ ہو تم اپنی زندگی مت ختم کرو. تو انہوں نے کہا کہ تقویٰ کا حق کیا ہے. تو وہ ایک مرتبہ حضور اکرم یہ جو ہے یہ امام حاکم نے ایک کتاب ہے حدیث کی، اس کا نام ہے المستدرک. اس کے اندر انہوں نے اس حدیث کو لایا بھی ہے اور ایکسپلین بھی کیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تقویٰ کا حق کیا ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو. بہت اہم چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو پیدا کیا ہے وہ اس کے تعلق سے 3 چیزیں کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی سے مت موڑ لو. نمبر 2، اللہ کے شاعر کا ہمیشہ شکر ادا کرو، اس کی ناشکری نہ کرو. نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کو نہ بھولو. تو 24 گھنٹے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اس کے تعلق سے آپ کو 3 جگہ یہ چیز ایکسپلین ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اس کو پھر ہم ٹیکسٹ بھی کر دیں گے. پہلی چیز کیا ہے، سورہ الذاریات جو ہے جو چیپٹر 51 ہے، اس کی آیت نمبر 56 ہے. اس کی آیت کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پہلی چیز کیا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نمبر 2 کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. اس کے تعلق سے سورہ ابراہیم ہے، چیپٹر 14 ہے، اس کی آیت نمبر 7 ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ اور نوازتا ہے تم کو، اور اللہ کی ناشکری کریں گے تو تم کو زبردست اس کا نقصان پہنچنے والا ہے. تیسری چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اس کو نہ بھولاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حشر ہے، سورہ حشر کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. سورہ حشر ہے، 59 ہے، آیت نمبر 82 ہے. ان لوگوں کے ویسے نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. تو تقوی کا 3 پوائنٹس بتا دیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی اللہ کی کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو مت بھولو. یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھنے کی. اور ہم یاد ہے کہ نعمان بن ثابت جو ہے وہ ہم ان کو امام اعظم کے نام سے یاد رکھتے ہیں. وہ ان کے پاس خالی بتا رہا ہوں میں، تقویٰ کا جو خیال رہتا ہے نا، ان کے پاس کیا ہوا، کسی ایک مرتبہ کسی دوست سے ملنے گئے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی تھے، تو سب ساتھیاں ان کے دوست تھے، وہ لوگ بھی تھے. تو یہ کیا کہ دروازے پہ نوک کر کے آ کے کھڑے رہ گئے، اور ان کی جس کے دروازے کا نوک کیے تھے ان کی بڑی اونچی دیوار تھی، اور دھوپ کا وقت ہے، دوپہر کا وقت تھا، اور اتنی گرمی تھی کہ لوگ جو ہے ان کی دیوار کے سائے میں جا کر کھڑے رہ گئے تھے. مگر امام اعظم کیا کرے، دروازے پہ نوک دینے کے بعد آ کے دھوپ میں کھڑے ہوئے. لوگوں نے کہا کہ آپ ادھر آئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں احتیاط کرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو صاحب کے پاس میں ملنے آ رہا ہوں، جن کے پاس میں نے دستک دی ہے، انہوں نے مجھ سے قرض لیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے جو دیوار ہے ان کے گھر کی، اس دیوار کے سائے سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھاؤں. تو مجھے محسوس ہو گیا کہ میں نے اس قرض سے فائدہ اٹھا لیا. تو یہ
یہ ایک قسم کی کیفیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ احتیاط کرنا. یہ تقوی یہ بھی ہے کہ اتنے احتیاط کریں کہ ان سے جو معاملات ہو رہے ہیں اس میں بھی کوئی چیز ایسا فائدہ نہ. یہ بہت اہم چیز تھی یاد کرنے کی. تو اچھا، اب اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم جیسا میں نے کہا تھا کہ قرآن کے تعلق سے بھی کچھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کو کیسا ہماری اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے. اس تعلق سے میں تھوڑا سا اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں قرآن کے تعلق سے میں آپ کو کچھ بیان کروں گا. تو کچھ قرآن کا ایک لیسن بھی دینا چاہ رہا ہوں میں. تو انشاءاللہ 2 منٹ آپ تھوڑا سا ایک منٹ احتیاط کریں گے تو میں انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2 منٹ کے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ اول نماز کے ذریعے. سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ 1B، جس میں ہم گرامر لیں گے انشاءاللہ. کچھ الفاظ سیکھیں گے. جیسا کہ ہم نے پہلے سبق میں بتایا کہ ہم آپ کو عربی قواعد سے نہیں شروع کرتے، اگرچہ کہ الحمدللہ قواعد ہم کو بھی معلوم ہے. جیسے یؤمنون ہے تو اس کی اگر آپ صرفی تشریح لیں گے تو یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے. یا نحوی تشریح اس کی فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من افعال خمسه والواو قبل النون ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے تو عام انسان میں عربی سے ڈر بیٹھ جائے گا. تو ایک طرف جو ہے قواعد کے مصطلحات کو استعمال کرتے ہوئے شروع نہیں کرتے، اور دوسری طرف ہم روایتی خشک جملوں سے بھی شروع نہیں کرتے الحمدللہ. جیسے ھذا بیت کبیر، آخر یہ جملے کی آپ پریکٹس کب کریں گے؟ اگر آپ کا کوئی عربی پڑوسی ہو اور اس کا بچہ آپ کے پاس روتا ہوا ہے اور آپ تسلی کے لیے جملہ کہیں شوف 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 ھذا بیت کبیر، تو شاید ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو ہمارا طریقہ انشاءاللہ بہترین ہے، آسان ہے، مؤثر ہے، اور آپ فائدہ محسوس کر سکتے ہیں. یعنی آپ سورہ فاتحہ سے شروع کریں. روزانہ اللہ تعالیٰ سے بات ہوگی، پریکٹس ہوگی. ہر نماز میں آپ عربی زبان میں اللہ سے بات کیجئے. کتنی زبردست بات ہے یہ. اور یہ ہر مسلم مرد، عورت، بوڑھے، بچے سبھی کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو اس میں گرامر بھی ہے مگر مصطلحات سے دور ہے. ان کو سیکھیے آپ ضرور، لیکن بعد میں. اس میں گرامر ہم TPI کے ساتھ سیکھتے ہیں، جو کہ آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے. TPI کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی سارے وجود کا، ٹوٹل فزیکل یعنی سارے وجود کا استعمال ہے، جس میں ہم کان ہے، آنکھ ہے، دماغ ہے، آواز ہے، ہاتھ ہے، دل ہے، ساتھیوں کا، ان کی آواز کا، سب کا استعمال کریں گے. بالفاظ دیگر TPI کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. تو TPI کو بھی TPI کے ساتھ سیکھتے ہیں ہم. بسم اللہ، میرے بات دہرائیے. سنیے، سنیے، اور اشاروں کے ساتھ کان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کہیں گے سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. مل کر کیجیے. ماشاء اللہ. میرے ساتھ بولیے ذرا، میری طرف دیکھتے ہوئے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ماشاء اللہ. علم، ٹیچ. TPI کا استعمال کرتے رہیے. یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ پورا نظام ہے. ابھی سے پریکٹس کیجیے تاکہ بعد میں آسانی ہو 20,000 بار آنے والے قرآنی الفاظ کے لیے. اور یہ مت کہیے کہ بعد میں سیکھ لوں گا. بعض لوگ پھر بھی شرماتے ہیں، تو میں ان کے لیے ایک مثال دوں گا. جب آپ موبائل پر بات کرتے ہیں، جیسے آپ کہیں گے اگر یہ موبائل ہے تو آپ کہیں گے یار ایسا کریے، اور اشارات اگر آپ بتا رہے ہوں روڈ ڈائریکشن ایسے کریے، سیدھا جائیے اور بعد میں رائٹ ٹرن لیجیے. ارے بھئی آپ ہاتھ کی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو دیکھ نہیں رہا ہے آپ کو، پھر کیوں حرکت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ دماغ ایسے ہی کام کرتا ہے. یعنی جب آپ کوئی اشارات کریں گے، چاہے انسان سامنے ہو یا نہ ہو،
تو آپ ہاتھ کو حرکت دیں گے، تو ہم دماغ کے اسٹائل کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ دماغ کو سکھائیں گے. اور یہ بہت ہی سادہ اور مؤثر طریقہ ہے عربی زبان کے مختلف صیغوں کو سیکھنے کے لیے، اور یہ اشارے آسانی کے لیے، اس میں سارے دماغ کا استعمال ہے، اس لیے شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے. دیکھیے 125 الفاظ کی یا 200 الفاظ کی فہرست موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں یہیں سیکھ لیں. جس طرح میں کہوں اس طرح کیجیے، اور اگر آپ کو عربی زبان آتی بھی ہو تب بھی اس نئے طریقوں کو سیکھنے کے لیے پریکٹس کیجیے. اس کورس ہی میں ہم جو الفاظ سیکھیں گے آپ کے اسکرین پر ہیں. یہ الفاظ قرآن میں تقریباً 18,000 بار آتے ہیں، اور یہ سارے ٹی پی آئی سے سیکھیں گے ہم. اور قرآن میں تو آپ 200 افعال اور 20 ضمائر وغیرہ کو ملا کر تقریباً کل 40% قرآنی الفاظ کو، یعنی تقریباً 30,000 قرآنی الفاظ کو سیکھیں گے ٹی پی آئی کے ذریعے سے، 30,000 بار آنے والے. ٹھیک ہے، تو قرآنی الفاظ سمجھاتے وقت بھی یہ بہت اس میں آسانی ہے. جیسے ایک اشارہ میں کروں ترجعون، تو اس میں 5 چیزیں شامل ہیں، لیکن اس کو ہم آگے بتائیں گے آپ کو. فی الوقت آپ 6 الفاظ سیکھیں گے 6 منٹ کے اندر، انشاءاللہ 6-7 منٹ میں ٹی پی آئی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، تو میرے بعد دہرائیے ہوا وہ. ہوا وہ. تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ سیدھا ہاتھ لیں گے، آپ سیدھے طرف اشارہ کریں گے، آپ کا سیدھا طرف. اوکے، اور آپ کا سیدھا طرف اس سائیڈ ہے اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہوں تو سیدھا ہاتھ سیدھے طرف، ایک انگلی سے اس طرف اشارہ کیجیے، یعنی گویا آپ کے شولڈر کی لائن میں. ٹھیک ہے، ایک انگلی سے. اور امیجن کیجیے اگر کوئی نہ بھی بیٹھا ہو تو تصور میں کیجیے ایک بیٹھا ہوا شخص اور آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تو چلیے میرے بات کہیے اشارے کے ساتھ. ہوا وہ. ہوا وہ. ہم وہ سب. ہم وہ سب. انتا آپ. انتا آپ میری طرف اشارہ کریں گے، میں آپ کی طرف. اوکے، آپ کہیں گے انتا اور آپ میری طرف اشارہ کریں گے، میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. تو چلیے پھر سے کہیے. انتا آپ. انتا آپ. انا میں. انا میں. انتم آپ سب. انتم آپ سب. نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. ماشاءاللہ. پھر سے ریپیٹ کریں گے. ہوا وہ. ہوا وہ. ہم وہ سب. ہم وہ سب. انتا آپ. انتا آپ. انا میں. انا میں. انتم آپ سب. انتم آپ سب. نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. ماشاءاللہ. ایک بار اور. ہوا وہ. ہوا وہ. ہم وہ سب. ہم وہ سب. انتا آپ. انتا آپ. انا میں. انا میں. انتم آپ سب. انتم آپ سب. نحنو ہم سب. نحنو ہم سب. چلیے اب آپ اشارے کیجیے، آپ ترجمہ کیجیے. صرف ترجمہ کریں گے آپ، لیکن اشاروں کو استعمال کرتے ہوئے. ہوا وہ. ہم وہ سب. انتا آپ. انا میں. انتم آپ سب. نحنو ہم سب. پھر سے. ہوا وہ. ہم وہ سب. انتا آپ. انا میں. انتم آپ سب. نحنو ہم سب. ایک بار اور. ہوا وہ ہم وہ سب. کمان. ہوا وہ ہم وہ سب. انتا آپ. انا میں. انتم آپ سب. نحنو ہم سب. ماشاءاللہ. اب میرے بعد صرف عربی پڑھنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، صرف عربی پڑھنا ہے میرے بعد. اور چونکہ آپ اشاروں کو سمجھ گئے ہیں کہ، اور یہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی پی آئی کا پہلا فائدہ کہ اب ہم صرف ہوا ہم انتا انا انتم نحنو کہیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے ان اشاروں سے کہ کیا مراد ہے اس سے. تو یہ ٹی پی آئی کا نقد فائدہ ہے. چلیے میرے بعد دہرائیے. 3 بار دہرانا ہے آپ کو. جیسے میں کہوں گا ہوا ہم، تو آپ کہیں گے ہوا ہم. ہوا ہم. ہوا ہم. اور یہ سٹائل ہم ساری جگہ کریں گے. کیوں 3 بار؟ تاکہ آپ کے ذہن کو اس سے مانوسیت ہو جائے، آپ کی زبان کو اس سے مانوسیت ہو جائے. ٹھیک ہے، تو میرے بعد 3 بار ایکشن کے ساتھ. ہوا ہم. ہوا ہم. ہوا ہم. ہوا ہم. انتا انا. انتا انا. انتا انا. انتا انا. انتم نحنو. انتم نحنو. انتم نحنو. انتم نحنو. ماشاءاللہ. نو میرے ساتھ. اوکے، بسم اللہ. 3 بار کریں گے ہم سائیکل پورا. بسم اللہ. ہوا ہم. انتا انا. انتم نحنو. پھر سے. ہوا ہم. انتا انا. انتم نحنو. پھر سے. ہوا ہم. انتا انا. انتم نحنو. انفیکٹ ایسے ہی ہوتا ہے، میں خاموش بیٹھ جاتا ہوں اور لوگ کہتے رہتے ہیں
अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ माशाल्लाह आपने 6-7 मिनट में 6 अल्फाज सीख लिए जो कुरान करीम में 1295 बार आते हैं माशाल्लाह। इसी तरह से हम सीखते रहेंगे। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात वो है स्पोकन अरबिक, अरबी बोलचाल। इससे पहले कि हम अरबी बोलचाल में बस एक लफ्ज नया सीखना है आपको, मन। मन का मतलब है कौन। तो मैं पूछूंगा मन हुआ, कौन है वो। अरबिक जबान में है बोलने की जरूरत नहीं, मन हुआ यानी कौन है वो। मन कौन हुआ वो, है बोलने की क्या जरूरत है। मन हुआ कौन वो। जवाब में आप कहेंगे हुआ मुस्लिम, वो मुस्लिम है। फिर मैं पूछूंगा मन हुम, कौन है वो सब, तो आप कहेंगे हुम मुस्लिमून, वो सब मुस्लिम्स हैं। फिर पूछूंगा मैं मन अंता। लेकिन चलिए पहले 2 जुमलों की प्रैक्टिस करते हैं। मेरे बाद पहले क्वेश्चन करना भी सीखिए, तो मेरे बाद दोहराइए क्वेश्चन भी आंसर भी। मन हुआ, मन हुआ, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम। मन हुम, मन हुम, हम मुस्लिमून, हुम मुस्लिमून। फिर से मन हुआ, मन हुआ, हुआ मुस्लिम, हुआ मुस्लिम। मन हुम, मन हुम, हम मुस्लिमून, हुम मुस्लिमून। चलिए अब आप सिर्फ जवाब देंगे अरबिक में। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुआ मुस्लिमून। फिर से मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमून। आखिरी बार मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमून। माशाल्लाह। अल्लिम, सिखाइए अपने साथी को। और अगर आप अकेले भी बैठे हो तो गोया प्रैक्टिस कीजिए सवाल और जवाब की। लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि आप कम से कम 2 साथियों के साथ बैठें, या कम से कम एक साथी के साथ, आई मीन 2 लोग बैठें और एक दूसरे को ये सवाल पूछें। जब भी मैं अल्लिम कहूँ पहला दूसरे को पूछेगा, फिर जब ये साइकिल ख़त्म हो जाए तो दूसरा पहले को। मसलन पहला पूछेगा मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमून। फिर दूसरा पूछेगा मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हुम मुस्लिमून। इस तरह से अल्लिम। ऑलराइट, अब हम लेते हैं दूसरे 2 सवाल। मन अंता, कौन है आप। तो आप कहेंगे, देखिए यहाँ पे जवाब में स्विच होगा। अना मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ। मैं पूछूंगा कौन है आप, तो आप कहेंगे मैं मुस्लिम हूँ। तो अरबिक में अना मुस्लिम। मन अंतुम, कौन है आप सब, तो आप क्या जवाब देंगे, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुस्लिम हैं। ठीक है, तो इसमें अंता अना बनेगा, अंतुम नहनु, जैसे कि हमने सीखा था ना, अंता अना, अंतुम नहनु। तो बस उसी को इस्तेमाल करना है। अलबत्ता मन हुआ में कुछ भी नहीं बदला। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, हुआ का हुआ ही रहेगा, हुम का हुम ही रहेगा। चलिए मेरे बाद सवाल दोहराइए। मन अंता, मन अंता, अना मुस्लिम, अना मुस्लिम। मन अंतुम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। फिर से मन अंता, मन अंता, अना मुस्लिम, अना मुस्लिम। मन अंतुम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून, नहनु मुस्लिमून। चलिए अब मैं आपसे अरबी में सवाल करता हूँ। आप अरबी में सिर्फ अपनी तरफ इशारा करते हुए जवाब देंगे। मेरे सवाल का इशारा नहीं करेंगे, आप सिर्फ सुनेंगे और कहेंगे अना मुस्लिम और नहनु मुस्लिमून। चलिए, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। फिर से मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। माशाल्लाह। आखिरी बार, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। अल्लिम, सिखाइए अपने साथी को। अल्हम्दुलिल्लाह। एक और इंटरेस्टिंग बात, अंग्रेजी में माशाल्लाह हम जो है ना SMS करते हुए शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं। जैसे एंड के लिए एम्परसेंट साइन, यू के लिए यू, लेटर यू, और फॉर के लिए नंबर 4, आर के लिए लेटर आर, जैसे आर यू कमिंग तो आर लिखते हैं, फिर स्पेस डालकर यू लिखते हैं वगैरह। लेकिन अरबी बहुत दिलचस्प है, सुभान अल्लाह। इसमें अल्फाज पहले से ही बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स में, जैसे लेटर वा का मतलब है और, फ का मतलब है पस, और इसमें अल्फाज जुड़कर आते हैं, स्पेस भी नहीं होती दोनों जगह में, दोनों अल्फाज में स्पेस भी नहीं होती। तो इन सुभान अल्लाह। और आम किताबों में ज़बर ज़ेर भी नहीं होता, सिर्फ हरफी काफ़ी है, तो जगह भी बचती है, मुख्तसर है, पढ़ने में आसानी, लिखने में आसानी है। जैसे वह हुआ, दरअसल 2 अल्फाज हैं, वा प्लस हुआ, और वा का मतलब है और, हुआ मतलब वो सब। इसी तरह वहुम यानी वा और हुम यानी और वो सब। तो कल ये मत कहिए यार ये तो नया लफ्ज़ है, वहुम हमने सीखा नहीं था, या वह हुआ। दरअसल वो 2 अल्फाज हैं जो जुड़कर आए हैं, दोनों में स्पेस भी नहीं होती। तो चलिए आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। वह हुआ मतलब और वो, वहुम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम
اور آپ سب ونحنو اور ہم سب. چلیے زبان کی مانوسیت کے لیے ایک بار میرے بات دہرائیے. وہوا وہم وہوا وہم وانت وانا وانت وانا وانتم ونحنو. وانتم ونحن. بس میں نے یہی کہا کہ وا جو ہے اور ہے جڑ کر آتا ہے، باقی سب آپ نے سیکھ لیا ہے. اسی طرح ف اور ہوا مل جائیں تو وہ ہوگا فہوا. ف یعنی پس، ہوا یعنی وہ، پس وہ. اسی طرح فہم، فا یعنی پس، ہم یعنی وہ سب، فہم پس وہ سب. تو ایک بار ٹرانسلیٹ کیجئے میرے بات. فہوا پس پس وہ، وہ، فہم پس پس وہ وہ سب، سب، فانت پس پس آپ، آپ، فانا پس میں، فانتم بس آپ سب، فنحنو بس ہم سب. ماشاء اللہ. ایک بار میرے بات دہرائیے عربک میں. فہوا فہم فہوا فہم فانت فانا فانت فانا فانتم فنحنو فانتم فنحن. ماشاء اللہ. بس میں نے یہی کہا کہ ہوا ہم انت انتم کے سامنے یا انت انا انتم نحنو کے سامنے فا آیا تو وہ پس ہے. ماشاء اللہ. ہم نے یہ 6 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 1295 بار آئے ہیں. تو اس کو ہر گرامر کے سبق کو ہم اسی طرح پڑھائیں گے کہ آپ قرآن سے کتنے قریب ہوئے ہیں. تو اس کو گرامر یا قواعد کے طور پر مت لیجیے، یعنی ڈریے مت اس سے، بلکہ تیز رفتار سے ایک نظام کے تحت قرآن میں کئی بار آنے والے الفاظ کی پریکٹس کے طور پر سیکھیے. بس کچھ ہی منٹ میں دیکھیے ہم نے اتنے سارے بار آنے والے الفاظ سیکھے. کیا یہ خشک قواعد سے بہتر نہیں؟ ماشاء اللہ. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ضمائر منفصلہ، غائب، حاضر، متکلم، بس وہ سب آپ میں، آپ سب اور ہم سب، بس یہ کافی ہے. ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یار آپ نے صرف 6 الفاظ کیوں استعمال کیے، 14 کیوں نہیں، مثلاً ہما، انتما اور ہیا اور ہننا وغیرہ. ہم 2 کی اور مؤنث کے صیغے بھی سیکھیں گے، لیکن بعد میں سیکھیں گے کیونکہ وہ اتنی زیادہ بار نہیں آتے، اور ایک دم 14 ہم ایک ساتھ سکھائیں گے تو ذرا نئے لوگ سیکھنے والے پریشان ہوں گے. تو تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ آگے چلیں گے. اور قرآن کریم میں ویسے بھی جب یا ایھا الذین آمنو کہا جاتا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسے مراد مرد اور عورت دونوں ہیں. اور 2 کے صیغے قرآن میں بہت کم ہیں. جب آئیں گے اس وقت سکھانا بہت آسان ہے، اس لیے کہ جب تک آپ کو بہت کچھ آ چکا ہوگا. اب ہم لیتے ہیں نقطۂ تعلیم، اور وہ یہ ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. یہ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شیطان ہمیشہ یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نہیں بھائی قرآن نہیں سیکھنا ہوتا، بہت مشکل ہے. تو پہلا پوائنٹ، آپ کے دماغ میں 10,000 کروڑ سیلز ہیں، خلیے ہیں. اور دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 700 کروڑ، اور آپ کے پاس سبحان اللہ 10,000 کروڑ. اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہو سکتی ہیں. سبحان اللہ. ہر خلیہ ایک درخت کے جیسا ہے. اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ شاخیں ایک سیکنڈ میں 500 بار ملتی اور بچھڑتی ہیں اس طرح سے. تو بہت زیادہ گنجائش اور قوت ہے اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے پاس. تو کبھی مت کہیے کہ میں نہیں سیکھ سکتا، انشاءاللہ بہت سیکھ سکتے ہیں آپ. تو یاد رکھیے الحمدللہ سبق نمبر 1 کے ختم پر آپ نے 12 الفاظ سیکھے، یعنی پہلا حصہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ہوا ہم انت انا انتم نحن من وغیرہ ملا کر جو قرآن کریم میں 7,248 بار آئے ہیں صرف ایک سبق میں. قرآن کریم میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. اور یہاں پر جو بیٹری ہے یا سیل ہے یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے دماغ کو چارج کرنا ہے. الحمدللہ 78,000 میں سے ہم نے 7,200 تک چارج کر لیا ہے، اور اس کورس کے ختم تک ہم 40,000 تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. 7 ہوم ورکس کو یاد رکھیے، انشاءاللہ ہم ان کو بار بار ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ ہیں 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، اور لفظی ترجمہ قواعد کا MP3 سننا، اور اپنے ساتھی سے کم از کم ایک آیت ہی سے اس کے بارے میں بات کرنا، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ سنانا، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنا جو آپ کو یاد ہیں بجائے فکس صورتوں کے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، بار بار دعائیں کیجیے رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. ووکیبلری شیٹ یا پاکٹ بک ہمیشہ ساتھ رکھیے اور ٹیچر بنیے. جو بھی آپ نے سیکھا ہے اس کو سکھائیے. اس سبق میں جو آپ نے سیکھا کیا اس کو سکھانا آسان نہیں ہے. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی من یعنی سے من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے. اس کو سکھانا ہے آپ کو ہوا ہم انت انا انتم نحن، بس اتنا ہی ہے. جتنا آپ کوشش کریں گے سکھانے کی، چاہے 1-2 سے شروع کریں آپ، تو اتنا ہی آپ اچھا سیکھیں گے. اور ٹریننگ چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو آن لائن مل سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. والسلام. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم. ماشاءاللہ سے وہ ایک کورس ہو گیا، ختم ہوا سمجھی. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک جب ہم ملیں گے تو اس کا پارٹ 2 کر لیں گے انشاءاللہ. آج کی جو سیٹنگ تھی اس سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی ہم نے سیکھا اس کو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کے اس پر عمل کریں. آپ سب کو میں ممنون مشکور ہوں جو آپ نے میرا ساتھ اپنا وقت گزارا. اور آج کا جو بھی تھا وہ انشاءاللہ ہم یہ ریکارڈ بھی کیے ہیں، پھر سے 1-2 مرتبہ پھر دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے کچھ جو لوگ ہم سے اس دنیا سے گزر گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائے. میرے ندیم کے والد صاحب جو ہمارے سعدیہ جو بیٹی ہے ان کے سسر تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. اور میری بہن حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو بھی دوست احباب ہماری دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے اور ان کے ساتھ انتہائی آسانی کا معاملہ فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی دوست احباب اور جو بھی دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہایت ہی نرمی کا معاملہ فرمائے. ان کے جو آخرت کے جو بھی منازل ہیں ان کو بہت آسان فرمائے. اصل میں کیا ہے، جب کوئی چلے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سوچنا نہیں، ہر ایک کو یہ ہے کہ اپنا سوچنا ہے کہ اب ہمارا کب وقت آتا ہے. ہم کو کسی نے آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے اس کے پہلے بھی 1-2 مرتبہ ذکر بھی کیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں ہو سکتا ہے کئی مرتبہ سنا ہوگا، مگر پھر بھی تھا کہ جب عید آ رہی تھی تو ان کی بیگم نے کہا کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس وقت تو ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ ریکویسٹ کروں گا. تو پھر انہوں نے کہا کہ جو چیف کیشیئر ہے آپ کا ان سے کہہ دیں کہ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس پہ دے دیں تو بچوں کے نئے کپڑے بنا لیں گے. تو پھر انہوں نے خط لکھ کے اس نے جو چیف ٹریجری آفیسر تھا خلافت کا، تو ان کو لکھا کہ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ اگر آج پہلے دے دیں گے تو پھر انشاءاللہ میں جو ہے بچوں کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ عید کے بنانا ہے، پھر آئندہ مہینے کی تنخواہ میں ایڈوانس دے دیں مجھے. تو وہ جو چیف کیشیئر تھے وہ بھی جو ہے متقی آدمی تھے، انہوں نے اس کاغذ کے نیچے کچھ جواب لکھا، ان کو واپس کر دیا. تو جب وہ واپس آیا ہے تو وہ انہوں نے آنکھوں پہ ان کے جیسے خطرے کے جیسے آ گئے تھے. انہوں نے بیگم کو وہ خط بتا دیا. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ گارنٹی دیں گے کہ آئندہ مہینے تک آپ زندہ رہیں گے تو میں آپ کی تنخواہ ایڈوانس میں دے دیتا ہوں. تو یہ دیکھیے کیا انہوں نے کہا کہ بیگم بچوں کو کہیں کہ اس عید میں وہی پرانے کپڑوں کو دھو کر استری کر کے پہن لیں، میں اپنے بچوں کو نئے کپڑے میں. یہ خلیفۃ المسلمین ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کا معاملہ ایسا ہوا. پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بچوں نے کہا کہ ہم کو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ تھوڑی سی شرمندگی ہوئی کہ وہی پرانے کپڑوں کو استری کر کے آئے، اور ان کے جتنے رشتے دار تھے وہ کیسے بڑے بڑے پوزیشنوں میں تھے اور نئے نئے کپڑے پہن کے آئے. انہوں نے کہا کہ مگر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہم جب کافی عرصوں کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی دولت دی کہ ہم اتنے نئے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور جو لوگ ہمارے سامنے جو نئے کپڑے پہن کے جو بچے آئے تھے وہ غریب ہو گئے، ہم سے پیسے مانگ رہے تھے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں رہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مجبور و محتاج ہیں. یہ دنیا جو ہے یہ کچھ دن کی ہے, یہ رہنے والی نہیں ہے. تو ہم کو ہمیشہ آخرت کی فکر کرنا چاہیے. کس کو کیا پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو یہ زندگی تو ہم تو پلان تو بناتے ہیں کہ 10 سال کے, 15 سال کے, 20 سال کے یہ ہوگا, مگر کس کو پتا ہے کہ کل ہم صبح میں اٹھنے والے ہیں یا نہ اٹھنے والے. تو یہ فکر کریں, اللہ تعالیٰ سے توفیق کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھ بوجھ دی ہے اس استعمال کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی تقوی پہ گزارے اور ہماری آخرت بھی تقوی پہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے اور ہم کو اپنے سے راضی کر دے. یہ بہت بڑی چیز ہے, اور خاتمہ ایمان پہ ہو, بہت بڑی چیز ہے. ہم تو میری رشتہ داروں میں بہت سارے, ندیم کے والد صاحب کا انتقال ہوا, میری بہن جو حیدرآباد میں تھی, رئیسہ نام تھا, ان کا بھی انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کی مغفرت فرمائے, ساری مسلمانوں کی مغفرت فرمائے, ان کے درجے بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے کہ ہماری جتنی بھی زندگی بچی ہوئی ہے نیک اعمال کے ساتھ گزارے. اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ ہے 24 گھنٹے ہماری زندگی میں آئے. ایسا نہیں کہ صرف نماز پڑھتے ہیں تو یہ سوچے کہ بس اللہ سامنے ہے, نماز پڑھیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ, اس کے بعد تو اللہ تو الگ ہو گیا, ہم تو ساری دنیا کے کام میں مصروف نہیں. 24 گھنٹے یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تقویٰ ہے, یہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی میں رہے کہ صرف نماز پڑھتے وقت سامنے نہیں اللہ, نماز کے علاوہ بھی 24 گھنٹے ہر سیکنڈ ہمارے ساتھ اللہ ہے اور ہم کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی تو یہ جو تفصیل بتائے ہیں کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی جو ریگ رہی ہے اور اس کے دل میں کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ہم کیا ہیں, تو اسی کچھ یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت دونوں ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. 24 گھنٹے جو ہم جو گزار رہے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے اللہ کی فرمان برداری میں رہیں. اور یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے آج ہم سو رہے ہیں, کل صبح ہماری آنکھ ہوشیار ہونے والی نہیں. تو پھر جب سونے سے پہلے سارے گناہوں سے معافی مانگ لیں. اللہ تعالیٰ سے کہے کہ جو جانے اور انجانے جتنے بھی گناہ میں نے کیے, اللہ تعالیٰ میں سارے گناہوں سے آپ کے حضور میں معافی چاہتا ہوں, مجھے پاک و صاف کر دیں. یہ کر کے ہر رات ہم سوئیں, کیونکہ پتہ نہیں کل صبح ہم کو اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے معاف کرنے کے تیار ہے, ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے جو خبر کے جو سوالات ہو رہے ہیں ان سارے سوالات کا جو ہے صحیح ہمارے سے جواب دے, اور خبر کے عذاب سے ہم کو محفوظ رہے. حشر میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نیک معاملہ فرمائے, اور بغیر حساب کے بغیر کتاب کے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے میں ہمارا مقام فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ جو بھی ہم آج کہا گیا, پڑھا گیا, سنا گیا, اس کو ہمارے دلوں میں ذہنوں میں محفوظ فرما دے, اور ہم کو نیک عمل کرنے کی توفیق فرمائے. اور جتنے ہم عمل کریں اس میں صرف اللہ کی رضا چاہیے, دوسروں کو بتانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں چاہیے, نہ کچھ دوسروں کو بتانے سے کوئی فائدہ ہے کیا. 1-2 منٹ کے لیے کہہ کہ اچھا یہ بڑے نیک انسان ہے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کا کوئی درجہ بلند ہونے والا نہیں. بس اللہ آپ سے راضی رہے تو وہ ہے. دنیا کیسی بھی ہو اللہ کی رضا کے ساتھ گزاریں گے تو آخرت ہماری بن جائے گی. تو فکر تو آخرت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر فرمائے, دنیا میں بھی ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سارے احکام کی پابندی کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے جیسے ہم کو توفیق دی گئی اس توفیق پہ ہم کو قبول فرمائے, اور ہمارا آخری وقت اللہ تعالیٰ بہترین فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے ساتھ ہمارے آخری سانسیں نکلے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک. میں بے حد ممنون و مشکور ہوں, آپ سب نے میرے ساتھ اپنا وقت گزارا. اس میں نہ میری کوئی بڑائی ہے, میں تو آپ کو میں بتاتا ہوں میرا مقام کیا ہے. لوگوں کے سامنے کبھی پوچھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں, آپ جو جوتا پہنتے ہیں نا, اس جوتے کے نیچے جو دھول آتی ہے نا, اس کے نیچے میرا مقام. جوتے کے نیچے بھی نہیں, جوتے کی جو دھول ہے اس دھول کے نیچے میرا مقام ہے. میں کچھ نہیں ہوں, میرا کوئی مقام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ کسی دنیا کو کسی کو بتا کے کسی سے نام کرنے کوئی کسی کی تعریف کے لیے میں نہیں کر رہا ہوں, صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے. اور میرا مقام میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ میرا مقام کہاں ہے.
اللہ تعالیٰ سے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ جو کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کریں، اور 24 گھنٹے کی زندگی ہم تقوی پہ گزاریں کہ یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور ہم صرف نماز میں ہی ہم اللہ کے سامنے نہیں بلکہ 24 گھنٹے ہم اللہ کے سامنے، اور اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ توفیق دے کہ ہماری اب باقی کی جو زندگی ہو وہ تقوی پہ گزارے، اور ہمارا آخری وقت جو آئے وہ اللہ ہم سے راضی رہے اور ہم اللہ سے راضی۔ آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔